میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے۔ آج اسی ربط اور تسلسل کو آگے لیے بڑھتے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز 12ویں سپارے کے 7ویں رکوع اور سورہ ہود کے 27ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 12ویں سپارے کا 7واں رکوع اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ ہود کا بھی 7واں رکوع ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانی صورت میں متشکل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور یاد رہے کہ یہ ایسے ایام تھے کہ جب 15 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بھی مہمان تشریف نہیں لائے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی کریں اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے جب فرشتوں کو دیکھا تو ان فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب سلام کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے ملا جائے تو اسے سلام کہنے میں پہل کرنی چاہیے، یہ اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ایسے الفاظ متعارف ہیں جو یورپین ممالک کے اندر بولے جاتے ہیں، جیسے کہ گڈ مارننگ ہے، ہائے ہے، اور اسی طرح کے دیگر الفاظ ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سنت نہیں ہے، ان الفاظوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اسلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہی سلام مسنون ہے اور اسی کو فروغ دینا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے انسانی صورت میں اپنے آپ کو متشکل کر رکھا تھا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی گفت و شنید ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تشریف لے کر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا جو تھا وہ لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھنا ہوا بچڑا لانے سے ایک معاملہ اور بھی ہے فقہی نوعیت کا، وہ یوں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ گائے کا گوشت دسترخوان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ اگر گائے کا گوشت کھانے میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کی جائے تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ اور فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے بیٹے اسحاق اور ان کے آگے بیٹے یعقوب کی خوشخبری سنائی تھی۔ اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَقِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اور پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو حضرت ابراہیم نے وحشت محسوس کی،
اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریے، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کے گھر مہمان بن کے جاتا اور اس کے گھر دسترخوان پر نہ بیٹھتا یا کھانا نہ تناول کرتا تو اسے دشمنی کا شاخصانہ قرار دیا جاتا، یعنی یہ شخص جو آیا اس نے کھانا اس لیے تناول نہیں کیا، یہ دشمن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ایک بات پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے کھانا تناول کیوں نہیں کیا، جبکہ میں انہیں جانتا بھی نہیں اور ان سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں۔ تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ نے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ خوف کس چیز کا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام پر اگر کسی مخلوق کی طرف سے عارضی خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اصل میں اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کسی شخص کو مسلط نہ فرما دے، یعنی اصلاً یہ خوف اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس شخص کو سبب سمجھتے ہوئے اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں کہیں اللہ اس کو ہم پر مسلط نہ کر دے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو آپ نے خوف محسوس کیا، تو فرشتوں نے اس کیفیت کو بھانپ لیا، جان لیا اور کہا قَالُوا لَا تَخْفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، آپ نہ ڈریے، ہمارا اصل مقصد تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں، اس قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تو ہم فرشتے ہیں اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ فرشتوں کی جو کیفیت ہے یا صورتحال ہے وہ کھانے سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر زندہ رہتے ہیں۔ تو اگلی آیتیں ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعنی ان کی اولاد میں یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ پس پردہ کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں اور آپ ہنسنے لگیں، اور ہنسنے کے مختلف اسباب علماء کرام نے بیان کیے، ان میں جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بیٹے کی خبر سن کر آپ خوشی سے ہنسنے لگی، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کا پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے ہنسنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ناممکنات میں شمار کیا جائے، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ اس وقت 90 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 120 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو ان کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی اور اسحاق نبی ہوں گے، اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے جناب یعقوب ان کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی مردوں کی نسبت عورت کو زیادہ ہوتی ہے، نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، آپ اس سے پہلے بے اولاد تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے موجود تھے، اور یہاں پر اشارتاً ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ذبیح اللہ یہ جناب اسحاق ہیں، اور ہمارے ہاں ذبیح اللہ کا لقب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ اسحاق زندہ بھی رہیں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے، ان کی اولاد میں یعقوب بیٹے بھی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو پہلے سے علم تھا یہ طویل عمر بھی پائیں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے، اس واقعے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بمشکل 13 سال تھی، تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں نے گھڑ رکھا ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے،
تو یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرا جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ آپ کا جو پلوٹھی بیٹا ہے اس کو ذبح کیجئے، یعنی جو ایک بیٹا ہے آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ حضرت اسحاق تو ساری زندگی اکلوتے رہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی ولادت حضرت اسماعیل کے بعد ہوئی۔ جب تک حضرت اسحاق کی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہی تھے، لہٰذا ذبیح اللہ ہونے کا جو لقب ہے وہ انہی کے لیے دلائل و قرائن اور شواہد کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد محترم۔ وہ واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں اپنی سیرت کے دروس کے اندر کہ آپ کے والد محترم پر ذبیح کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں کا تھا تعجب، یہ تعجب کا سوالیہ نشان ہے کہ اس عمر میں یہ معاملہ ہونا، یہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں ہے، یہ اس عمر کے اندر اس واقعے کا وقوع پذیر ہونا یقیناً ایک انسان کے لیے باعث تعجب ہے۔ تو آپ اس حالت پر تعجب کر رہی ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہیں؟ اے گھر والو، تم اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یہاں پر فرشتوں نے سیدہ سارہ کو مزید تسلی تشفی دی ہے کہ اللہ کے کاموں پر تعجب نہ کیجیے، اللہ کے لیے یہ معاملہ مشکل نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ معجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ آپ کا گھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم اور رحمتوں کا نزول کا مقام ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص معاملہ ہے کہ اہل تشیعوں کے ہاں نبی کی ازواج پر اہل البیت کا اطلاق جائز نہیں یا ممکن نہیں، یا اس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں واضح طور پر سیدہ سارہ کو کہا گیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت۔ اب جب وہ نبی کی اہل بیت میں حضرت خدیجہ کو بھی مان لیں، سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ، دیگر ازواج کو بھی مان لیں، تو انہیں ان کو بھی وہی تکریم و تعظیم دینی پڑتی ہے جس کو وہ قطعاً پسند نہیں کرتے یا گوارا نہیں کرتے۔ اہل تشیع کے حوالے سے میں نے بات کی۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر روایت کیا، حدیث کا نمبر شمار ہے 4793 4793۔ اس میں بھی واضح طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اہل بیت سے تعبیر فرمایا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا، نکاح ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقد کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں داخل ہوتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، گھر والیوں، آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام ازواج کے حجروں میں داخل ہو کر یوں ہی سلام فرمایا، اور ان ازواج نے کیا سوال کیا؟ آپ نے اپنی نئی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو اچھا پایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے بھی، قرآن کی اس آیت سے بھی یہ مسئلہ بڑا واضح طور پر صاف شفاف ہو گیا کہ نبی کی ازواج پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب آپ کو اس بات کا انکشاف ہو چکا کہ یہ جو آنے والے مہمان آنے گرامی ہیں یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو اب آپ ان سے مباحثہ فرما رہے ہیں۔ اور مباحثہ کیا ہے؟ یہاں پر لفظ ہے یجادلون فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگے۔ یہاں پر بحث و مباحثہ اگر معنی کر دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جب الفاظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آئیں، انہی الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو تو ان کا معنی ان ذوات مقدسہ کے حسب حال کیا جاتا ہے۔ یجادلون فی قوم لوط، وہ ہم سے لڑنے لگے قوم لوط کے متعلق۔ اب فرشتوں کے ساتھ مباحثہ ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم سے لڑنے لگے، یعنی ہم سے بحث و مباحثہ، بحث و تمہیس ہونے لگی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے معاملات اللہ ہی کے ساتھ معاملات کہلاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ وہ مباحثہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا، قوم لوط کی بستی میں اگر 50 ایماندار ہوں تو کیا انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انہیں نہیں ہلاک کریں گے۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں تو فرشتوں نے کہا ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا 30 ہوں، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک بھی مسلمان موجود ہو تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، اس میں حضرت لوط، تو آپ نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں کون حضرت لوط علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون ان کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے عذاب میں تاخیر ہو یا یہ معاملہ کسی طریقے سے ٹل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیونکہ آپ پر رحمت و شفقت رافت یہ غالب تھی، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مدح فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں ارشاد فرمایا حلیم یعنی بڑی تحمل اور برداشت رکھنے والے، اواہن یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اس کے سامنے بہت آہوزاری کرنے والے۔ دوسروں کی کیفیات کو سن کر اگر آپ پر اللہ کی یہ کیفیت طاری ہو گئی تو آپ پر اللہ کے خوف کی ذاتی طور پر کیفیت کتنی زیادہ غالب ہوگی، طاری ہوگی۔ اب فرشتوں نے کیا کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہیں جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ طویل ہوا تو فرشتوں نے عرض کی اے اللہ کے خلیل اب اس بحث و تمیز کو ختم کر دیجئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی شان بڑی واضح ہے کہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق اور معلق شبیہ بمبرم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر مبرم کا معنی ہے کہ یہاں پر فیصلہ آ چکا، ہو چکا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بحث و تمیز بند کیجئے، ان کے لیے دعا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی دعاؤں کو رد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے، لیکن آپ اس بات سے اجتناب کیجئے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا جو حکم ہے وہ صادر ہو چکا۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور شان بڑی واضح ہے کہ جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا اور تقدیر مبرم سے متعلق ہے، تقدیر مبرم اس تقدیر کو کہتے ہیں جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس کے متعلق دعا کرنے سے باز کر دیتے ہیں تاکہ ان کی شان محبوبی پر بھی کوئی حرج نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے ٹلنے والے نہیں، تو ان کے حوالے سے یہ معاملہ آپس میں تطبیق ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیعَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اصل میں لواطت کی عادت تھی، یعنی وہ اس قوم کے اندر یہ بڑی بری عادت ایک سرایت کر گئی تھی جو لواطت ہے، یعنی مردوں کا مردوں سے بدفعلی کا معاملہ۔ اب یہ فرشتے وہاں پر بہت ہی حسین اور جمیل صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بحیثیت مہمان تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا حسن دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ میں اپنی قوم کی اس برائی سے واقف ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو نازل کرنے والا یہ معاملہ ہے، تو یہ جو خوبصورت اور حسین لڑکے میرے پاس آئے میں ان کی حفاظت کیوں کروں گا، اور ان کا آنا یقیناً میری قوم کو ان کی طرف راغب کرے گا، اور جب میری قوم ان کی طرف راغب ہوگی تو برے ارادے سے راغب ہوگی۔ بس یہ باتیں سوچ کر آپ کا دل تنگ ہوا، پریشان ہو گئے۔ اب آگے فرشتوں نے حضرت
لوط علیہ السلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ آپ مت گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ لوگ پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ اب جب اس قوم کو حسب معمول معلوم ہوا کہ فلاں کے گھر خوبصورت مہمان آئے تو یہ بھاگے بھاگے پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کے شور اور گفتگو کو سنا، آوازیں بلند ہوتی سنی، تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنی اس قوم کے ضمیر کو بیدار فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بحیثیت ایک باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا میں تمہارے لیے بمثل ایک والد ہوں، یعنی بمنزلہ والد ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے اس تفسیر کی معیت ہے کہ نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہے، تو آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے اور اس فطری تقاضوں کے ساتھ ان سے صحبت اور مجامعت کیوں نہیں کرتے، جو کہ ایک فطری امر ہے اور ایک فطری تقاضا بھی ہے، ایک فطری طریقہ بھی ہے۔ اور کیا تم میں کوئی سمجھانے والا ایک بھی اللہ کا نیک بندہ نہیں جو تمہیں اس بات کو سمجھائے کہ تم جو کام کر رہے ہو خلاف فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیاں ان میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، یا ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ایک ایسی برائی میں عادتاً مبتلا ہو چکی تھی جس کو اب چھوڑنا ان کے بس میں نہیں تھا، یا ان کی عادت میں ایسی سرائیت کر گئی تھی کہ اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کر پاتے تھے۔ اب وہ قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، کوئی کہنے لگے ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت نہیں، ہماری خواہش ہے جو وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ اسی بدکاری کی طرف تھا، اسی لواطت کی طرف تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اب اس قوم کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالَ لَوْ أَنَّ لِكُمْ بِقُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالَ يَا لُوطُ إِنَّ رُسُولُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی، یعنی میں ان کی حفاظت کر سکتا ان مہمانوں کی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، تو کیا صبح کا وقت قریب نہیں۔ فرشتوں نے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا خوف زائل کر دیا، اپنی حقیقت منکشف فرما دی، انکشاف کر دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ باقی یہ لوگ جو آپ کے گھر کے گرد گھیراؤ ڈال کر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی جاں توڑ کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور راتوں رات آپ نکل جائیے، صبح کا وقت مقرر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اب وہ لوگوں نے جب گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو سب کے سب اندھے ہو گئے اور وہ باہر نکل کر بھاگے اور کہنے لگے لوط کے گھر میں تو بڑا ہی جادو ہوا ہے کہ یہاں پر جو داخل ہوتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ اور راتوں رات آپ اپنے گھر والوں اور اپنے متبعین کو لے کر نکلے اور آپ کو حکم تھا کہ پیچھے دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو، نہ آپ کی قوم والوں کو، آپ کے متبعین کو۔
لیکن جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کی زوجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس قوم پر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، اور وہ کہنے لگی ہائے میری قوم، تو ایک پتھر اسے لگا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ان سے عذاب کا واقعہ صبح کے وقت ہے، تو آپ نے فرمایا صبح کا وقت تو ابھی دور ہے، تو فرشتوں نے کہا کوئی دور نہیں، ابھی صبح آئی چاہتی ہے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، آپ صبح دور نہ سمجھیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس بستی سے نکلے تو مڑ کر بھی نہ دیکھا ماں سوائے آپ کی بیوی کے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقے زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور اسے اٹھا کر 5 شہروں کو، اور ان 5 شہروں کی آبادی 4 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، ان کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان پر فرشتوں نے اس بستی کے کتوں اور مرغوں کی آوازوں کو سنا، اور وہاں سے اس بستی کو الٹا کر دیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا، اور یہ بستی دھنس گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر پتھروں کی بارش برسائی اور اس پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، مسومۃ عند ربک، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی ان پتھروں پر اس مرنے والے کا نام تھا جس نے اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ یہ پتھر جس شخص کو پڑتا گیا وہ ہلاک ہوتا گیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بستی الٹ دی گئی اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی پھر بارش کی گئی اور ان میتوں پر بھی یہ پتھر آ کر برسے۔ اور ایک شخص جو اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر تھا اسی قوم سے، 40 دن تک پتھر جو ہے وہ حرم سے باہر معلق رہا، جب یہ شخص وہاں سے باہر نکلا تو یہ پتھر اسے لگا اور وہ شخص بھی جاں بحق ہو گیا۔ تو یہ لواعد کی سزا تھی اس قوم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افعال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما